بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ہومیو فزیشین ڈاکٹر محمد خالد چودھری، ایکسس ہومیوپیتھی کے پلیٹ فارم سے۔ آج کی ویڈیو ریکارڈ کروانا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھی بات ہے اس کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہماری ایک عزیزہ کا بچی ہے چھوٹی، اس کو مدرسہ سے آتے ہوئے قرآن پاک اس کے ہاتھ میں تھا، تو وہ ایسے ٹھوکر کھا کے گری ہے، تو اس کا جو بازو ہے وہ فریکچر ہو گیا۔ جو ہی اس کا بازو فریکچر ہوا، اور وہ ملٹیپل فریکچر تھا اور کمپاؤنڈ فریکچر تھا، اور جو بون ہے اس کی وہ بازو سے باہر نکل آئی، تو میں نے ان کے والد صاحب سے، ان کی والدہ صاحبہ سے اجازت لی کہ کیا میں بچی کا نام یہاں پہ کوٹ کر سکتا ہوں۔ تو بچی کا نام تھا اریبہ۔ تو ہم لوگ فوراً اس کو لے کر گئے ایک آرتھوپیڈک سرجن کے پاس۔ تو جب آرتھوپیڈک سرجن صاحب نے ایکس رے کی پوزیشن دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو ہمیں آپریٹ کرنا ہوگا، اور آپریٹ کرنے کے بعد اس میں ہمیں کوئی اندر ہارڈ ویئر انسٹال کرنا ہوگا، جیسے راڈ وغیرہ ہم کہتے ہیں، اور ایک تار سے ہمیں سوراخ کر کے ایک بون کو ہمیں باندھنا پڑے گا۔ تو کچھ دیر کے بعد جب ڈاکٹر صاحب باہر تشریف لائے آپریشن کے بعد، الحمدللہ آپریشن مکمل ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بچی کی کیا کھاتی پیتی ہے؟ ایک تو بچی آپ کی کمزور بہت ہے، اور دوسرا یہ کہ میں جہاں بھی اس کو نیل کے لیے ڈرل کر رہا تھا تو وہاں سے بون اس کی بالکل ایسے تھی کہ جیسے بالکل کوئی نازک سی چیز ہو، اور وہاں پہ نیل انسٹال نہیں ہو رہی تھی، پیچ نہیں لگ رہا تھا، نیل مین کیل یا پیچ وہاں پہ نہیں لگ رہا تھا۔ تو جب ہم نے بھی پھر معلوم کیا تو بچی کو بہت زیادہ ہیبٹ تھی کولڈ ڈرنک استعمال کرنے کی، یعنی صبح جب وہ اسکول جا رہی ہے اور جاتے ہوئے کچھ کھا کے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، واپس آ کے اس نے سب سے پہلے کولڈ ڈرنک مانگنی ہے۔ جب بھی کوئی چیز کھا رہی ہے اس کے ساتھ وہ کولڈ ڈرنک پی رہی ہے۔ اچھا، اب ہمارے والدین، اب اس کے بھی والدین کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ کولڈ ڈرنک سے بھی کوئی نقصانات ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی اس کو ایک جیسے عام فوڈ ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہاضمہ کرتی ہے۔ پاکستان میں اس کو ڈائجیشن کی سپورٹ کے لیے کولڈ ڈرنک کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی ڈسکشن ہوئی، ہم نے اپنا جو نالج تھا، ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، صحت والی لمبی عمر دے، ڈاکٹر عمر فاروق انجم صاحب، ان سے بھی ڈسکس ہوا، اور ان کے استاد جو ہم گئے تو ڈاکٹر محمد اسلم صاحب سے بھی ڈسکس ہوا، تو چیزیں وہی سامنے آئیں کہ کیلشیم رابرز، کیلشیم کے ڈاکو کا استعمال۔ اب کیلشیم کے ڈاکو کیا ہیں؟ کچھ ایسی غذائیں جن کو جب ہمارے بچے استعمال کر رہے ہیں، ہم بڑے ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو وہ ہماری باڈی سے کیلشیم کو چرا رہی ہیں، ڈکیتی کر رہی ہیں وہ کیلشیم کی۔ تو ان چیزوں سے ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ تو اس میں سے آج ہم جو سب سے پہلی چیز کا لاسٹ ٹائم بھی ذکر ہوا تھا، اور اس کے اوپر کافی دوستوں کے کامنٹ بھی آئے، اور انہوں نے مطلب ملاقات بھی کی اور فون بھی کیا، اور انہوں نے یہی پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دوستو، آج کل کے اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں کتنا ڈائبٹیز تھی، شوگر کتنی تھی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر کتنی ہے۔ تو جو کولڈ ڈرنک ہے، یہ اس میں چونکہ چینی کی، میٹھے کی زیادہ مقدار ہے، تو اس وجہ سے یہ شوگر کا باعث بن رہی ہے، اور اگر کوئی پری ڈائبیٹکس ہیں تو ان کے ساتھ بھی پرابلم آ رہے ہیں کہ وہ ڈائبٹیز میں جلدی کنورٹ ہو رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو بچوں کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، چونکہ کاربونیٹڈ واٹر ہوتا ہے یہ، جب کاربن ڈائی آکسائڈ کو پانی کے ساتھ اس کا کیمیکل ایکشن ہوتا ہے تو کاربونک ایسڈ بنتا ہے۔ جب کاربونک ایسڈ بنتا ہے تو وہ چونکہ ایک تیزاب ہے، اور اس تیزاب کا ایک اپنے نقصانات ہیں کہ وہ ہڈیوں کو ڈیزالو کر رہا ہے، وہ اسٹمک میں ایسیڈیٹی کے پرابلمس کو بڑھا رہا ہے۔ اچھا، جب ان کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر نے کوئی نہ کوئی میڈیسن تجویز کرنی ہے۔ تو ارلی ایج میں تو ہمارے جو کالج گوئنگ بوائز ہیں، گرلز ہیں، ہمارے جو یونیورسٹی گوئنگ بوائز اینڈ گرلز ہیں، تو وہ بڑی ارلی ایج میں اومیپرازول کا استعمال کر رہے ہیں۔ اومیپرازول میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ اومیپرازول جب ہم
ایسڈ پروڈکشن کو مصنوعی طور کے اوپر روکتے ہیں تو اس کا اسٹمک کے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس قسم کے مسائل آ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بیمار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ اپنی خدارہ اپنے بچوں کی ڈائٹری ہیبٹس کو کنٹرول کریں، ان کو سمجھائیں کہ جو ہماری نیچرل فوڈ ہے اس کی طرف کو آئیں، اور یہ جو اس قسم کی جو چیزیں ہیں جس میں ہماری کولڈ ڈرنکس آ جاتی ہیں، جس میں ہماری پھر فاسٹ فوڈ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا کہ اس کا اسٹمک اپسیٹ ہو گیا، اس کی بونز کمزور ہو گئیں، بار بار کولڈ ڈرنک استعمال کرنے سے اس کے جو دانتوں کا انیمل ہے یہ خراب ہو گیا اور اس کے دانت خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اس قسم کے اگر آپ کے بچوں کو مسائل آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے، ہمارا نیچے نمبر دیا گیا ہے، یا اپنے کسی قریبی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اسٹمک ریلیٹڈ پرابلم آ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا، اس کا مطلب بالکل وہ جیسے ایک بلبلا پھولا ہوتا ہے، اس طرح اس کا وزن بہت زیادہ انکریز ہوتا جا رہا ہے، فلفی ہوتا جا رہا ہے بچہ، وہ ڈائجیشن نہیں ہو رہی اس کی، یا اس کی کھانے پینے کی ہیبٹس کافی زیادہ خراب ہو گئی ہیں کہ وہ اس کو کچھ چیز ڈائجسٹ نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ہمارے اساتذہ کرام اور ہم نے جو ایک محنت کی ہے اور ایک فارمولہ ہم نے مرتب کیا ہے پولی کیور کے نام سے، جو کہ معدے کے تمام مسائل کا حل ہے الحمدللہ۔ نہ صرف یہ کہ جو کوئی ایلوپیتھک آپ نے میڈیسن یوز کی ہیں یا کر رہے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ کو ختم کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈائجیشن کو پولی کیور امپروو کرتی ہے۔ اگر آپ کے جسم میں کہیں فاسد مادے جمع ہیں، اس کو پولی کیور باڈی سے باہر نکال دیتی ہے، اور فاسد مادوں کے جمع ہونے سے جو انفلامیشن ہے، انفلامیشن کو سبسائڈ کرتی ہے۔ تو الحمدللہ جو ہمارے دوست استعمال کر رہے ہیں، بار بار منگوا رہے ہیں، اور انہوں نے آگے اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو اس کو ریفر کیا ہے، اور ان کو بھی الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے پولی کیور کے استعمال سے۔ استعمال آسان ہے، 2 گولی صبح دوپہر شام زبان پہ رکھ کے آپ نے اس کو چوسنا ہے، اور پانی کے ساتھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میٹھی گولی ہوگی اور چھوٹی سی گولی ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے چونکہ پیور ہومیوپیتھک میڈیسن ہے۔ تو نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر کے پولی کیور کا بھی آرڈر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی مشورہ کرنا چاہیں ہومیوپیتھی سے ریلیٹڈ تو آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔